آپ کا جو لقب ہے جنگی دوست، کچھ میں نے بیان کیا، لیکن خاص طور پہ جو آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا جو وصف ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس لقب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی برگزیدہ ہستی کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنا ابتدائیہ بیان کر رہے تھے تو میں غور سے سن بھی رہا تھا، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اور وہ سوالات جو کہ ایک عام ناظر کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہوتے ہیں یہ اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان کی ترجیحات میں دنیا، اس کے عام جو اسلوب ہیں، جو اس کے نارمز ہیں، وہ ان کی ترجیح میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ترجیح میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا، اللہ رب العزت کی نظر میں سرخرو ہونا، یہ ان کی ترجیح ہوتی ہے، قرب الہی اصل مطمئن نظر ہے۔ جب یہ ترجیح ہوتی ہے جنید بھائی، تو آج بھی آپ اپنی ترجیحات کو ذرا دوبارہ سے مرتب فرمائیں، منظم فرمائیں۔ اگر ترجیح یہ ہوگی تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے۔ اللہ اب جہاں تک آپ نے اس حوالے سے مجھے حکم دیا کہ جنگی دوست کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں کہ یہ لقب کیوں آپ کو دیا گیا، تو اس حوالے سے جو ایک دو روایات ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جامع مسجد کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے، اور راستے میں دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں وہ حکومت کے نمائندے شراب اپنے سروں کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ شراب حرام ہے، اور اس کا سر بازار بہت یعنی بڑے ہی بے باک انداز کے اندر حکومت کے نمائندے اور خادمین اس سے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کی نظر جلال میں آتی ہے اور آپ وہ مٹکے توڑ دیتے۔ ٹھیک، نتیجہ کیا نکلا کہ خادم نے شکایت پہنچائی، دربار کے اندر آپ کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ وقت نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو یہ منصب ہے، یعنی میں محتسب کے منصب پر فائز ہوں، اور میں کیوں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآنا ہوں، تو میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان کو توڑ دیا ہے۔ اب بادشاہ کے ذہن میں ایک اور جلال آیا، بھائی بادشاہ تو میں ہوں، تو آپ کو یہاں اس عہدے پر کس نے مقرر کیا؟ میں نے ڈیپیوٹ نہیں تو کیا، تو کس نے کیا ہے؟ تو اب جواب سنیے، جب میں نے یہ کہا نا کہ ترجیحات اور یہ عالم ہی مختلف ہوتا ہے، آپ نے جواب دیا جس نے تمہیں حکومت پر مقرر کیا ہے اسی نے مجھے بھی محتسب مقرر کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ جنید بھائی، یہ جواب سننا تھا کہ وہ بادشاہ وقت جو اپنے آپ کے اندر شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی، اور تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ اس نے سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ کون شخص ہے، اور پھر جب اس نے غور و خوض کیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ غلطی پر ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سوا بھی اس میں کوئی اور حکمت ہے؟ اب یہاں پر بھی ہمارے اب ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ آپ کو نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، اس کی حکمت حضرت نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہاں پر بھی بیان کی، اور فرمایا کہ نہی عن المنکر اور خیر کا معروف کا حکم دینا یہ دنیا میں انسان پر شفقت ہے، کہ دنیا میں جو دستیاب تمہیں وقت ہے، طاقت ہے، صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، انہیں تم کہاں پر استعمال کرو؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ دنیا میں شفقت ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے سکون، اطمینان اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی تمہیں ملے گی۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری آخرت محفوظ ہو جائے۔ تو اس سے یہ جو ہم سبق لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب آپ خیر کی بات کرتے ہیں، نہیں سے منع کرتے ہیں، تو ایک طرف تو آپ ان لوگوں پر شفیق ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف انہی لوگوں کی ہمیشہ کی زندگی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اچھا، آخری جملہ بھی تھا نا جب اس نے آفر کیا؟ جی ہاں، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ چلیے میں اس سے مطمئن ہو گیا ہوں، اب میں آپ کو مقرر کرتا ہوں کہ آج سے آپ میری حکومت کے محتسب ہیں۔ اور اس میں بھی للہیت، اس جواب میں بھی آپ کی جھلکی، آپ نے فرمایا کہ تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھے محتسب مقرر کرنے والے؟ جب خالق نے، جب اللہ رب العزت نے مجھے مقرر کر دیا کہ میں محتسب ہوں، اب مخلوق کی طرف سے اگر تم مجھے مامور کرو گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔